बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी थी कि इमरान रियाज अपने घर खैर व खैरियत के साथ पहुंच गए हैं, लेकिन साथ ही एक और तशवीशनाक खबर आ गई है। इमरान रियाज कुछ अरसे तक वीडियोज नहीं बना सकेंगे और उसकी बुनियादी वजह क्या है? बीबीसी को मियां अली अशफाक एडवोकेट ने एक इंटरव्यू दिया है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान अब किसी तरह भी काबू में नहीं आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। इकरार उल हसन सहाफ़ी और दूसरी तरफ मुशाहिद हुसैन सैयद ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी आपको बताना है। और ISPR की वेबसाइट मुबैना तौर पर हैक हो गई है और हैकर ने क्या पैगाम दिया है ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे से गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक किया जाना ये एक बड़ा आसान सा टारगेट बन गया और हमने अक्सर देखा है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के साथ इस तरह हो चुका है। और एक खुफिया डाटा जो है वो उस तक एक्सेस कैसे हासिल की जाती है और किस तरह हैकर इसके अंदर कामयाब होते हैं, यकीनन पाकिस्तान की एजेंसीज और जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो इसके साथ हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन आज जब ये खबर आई तो यकीनन ये खबर इंतहाई अहमियत की अमल थी, जिसके अंदर जो है वो जब मैंने भी चेक किया तो वो ऐसे ही लगा, लेकिन अब ज़ाहिर है इसकी अभी ऑफिशियल तस्दीक या तरदीद नहीं हुई। तो जो कुछ मेरे सामने आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये बताया गया कि हैक्ड बाय बेनाम पाकिस्तान जिंदाबाद डियर पाकिस्तानी। तो एक पैगाम भी हैकर जो है उसने दिया है। और जब आप ISPR की वेबसाइट पे जाते हैं तो अब वहाँ पर पैगाम ये दिया गया है कि इन द मूवमेंट, वो कहते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि दोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर अस, यानी वो कहते हैं कि ये हमारी जो फौज है, जो जवान है वो हमारे लिए सेक्रीफाइस देते हैं। वो एयर फोर्स है, आर्मी है, तमाम इदारे, वो पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक पहचान है और इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि उनको ये भी देखना है कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान की जो आवाम है उनके हवाले से अपनी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ना करें। वो बेहतर काम करें लेकिन बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री रादर देन किलिंग इट लाइक अ पैराडाइज। तो ये उन्होंने पैगाम दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी जो वो हल्फ लेते हैं उस पर अमल करना चाहिए और दूसरी तरफ जो आम पाकिस्तानी है उनको भी अपनी ड्यूटीज को देखना चाहिए और हमारे जो इदारे हैं उनको सूद से पाक जो एक मुआशी निज़ाम है उसको बेहतर करना चाहिए, उसके तरीके से लाना चाहिए। तो इस तरह का जो आम शहरी हैं पाकिस्तानी, उनको मुसल्लह अफवाज के जो लोग हैं, अफसरान हैं, उनको और जो सियासतदान हैं उनको इस पर एक पैगाम दिया गया। और अब जब हम दोबारा इसको चेक करते हैं तो ये जो ISPR की एक वेबसाइट है अंडर मेंटेनेंस, अब ये पैगाम दिया गया कि ये अंडर मेंटेनेंस है, इसके अंदर कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। तो इस वजह से तो मुबैना तौर पर ये हैक होना एक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी खबर के तौर पर ब्रेक हुई है। तो ये आपके सामने रखना जरूरी था। लेकिन इमरान रियाज के हवाले से एक बहुत ही तशवीशनाक खबर आई है। खुशी की खबर यह है कि वो घर पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ तशवीशनाक खबर जो BBC के अंदर आई है और उसके अंदर जो है वो मियां अली अशफाक एडवोकेट, उन्होंने BBC को बताया है कि इमरान खान की बाजियाबी के बाद उनसे उनकी रहशगाह पर 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है। फिर वो कहते हैं कि इमरान रियाज की जिस्मानी और ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो सदमे का शिकार है। गुज़श्ता 4 माह में उनका वजन भी कम हुआ है, वो इस वक्त सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे, यहाँ तक कि उन्हें बात समझाने और जुमला मुकम्मल करने में भी दिक्कत का सामना है। अब जबान जो है वो इमरान रियाज ने एक मरतबा इजहार भी किया था कि उनको पैगाम दिया गया था जब उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस बनाए जा रहे हैं कि अगली बार जब आप हमारी हिरासत में आएंगे या कोई इस तरह का मामला होगा तो फिर आप सही तरीके से बोल भी नहीं सकेंगे। तो अब जो है वो उन्होंने बताया है, चूंकि ये बड़ी तशवीशनाक खबर है, चूंकि हमने इससे पहले आपके सामने ये रखा कि वो घर पहुंच गए हैं। अभी जो वकील हैं उन्होंने बताया है कि इमरान रियाज के इलाज और उनकी ज़हनी हालत को बेहतर बनाने के लिए वो ज़रूरी मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और डॉक्टर से रजू करेंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे अमल में कम से कम 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। जब वो मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे तो ही उनकी हदायत पर अमल करके कानूनी मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। इमरान रियाज जो है वो ज़ाहिर है 3-4 महीने, जो मियां अली अशफाक एडवोकेट है उनके बकौल अगर 3-4 महीने लगने हैं और उनकी जो सेहत है
وہ ممکنہ طور پر بہتر ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ریگولر ویڈیوز ہیں وہ 3-4 مہینے تک نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کو کچھ لوگ اس حوالے سے رنگ دے رہے ہیں کہ شاید جو عمران ریاض ہے وہ کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے، یا عمران ریاض نے کمٹمنٹ نہیں کی، وہ اپنے محاذ پر جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو صحافتی اصول ہیں ان کے مطابق وہ کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں انہوں نے کیا، نہ وہ کریں گے۔ لیکن جنہوں نے بازیابی کروائی ہے یا ان میں سے، اور یہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی ہوں گی، اس طرح کے جو افواہیں ہیں، جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ افواہیں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے وہ جس طریقے سے اغوا کاروں کے پاس وہ جتنا عرصہ رہے ہیں، یقینی طور پر ان کی صحت کے معاملات ہوئے ہیں، ان کا بولنا مشکل ہے۔ اب یہ ڈاکٹرز جب اس کا تفصیلی معائنہ کریں گے تو اس کے بعد جو ان کی رائے ہوگی، اس کے بعد وہ کتنا عرصہ بعد ویڈیوز بناتے ہیں، ایک آدھ پیغام دیتے ہیں، یا اس کے بعد وہ پیغام نہیں دیتے بلکہ 3-4 ماہ خاموش رہتے ہیں، یہ بہرحال جو پاکستانیوں کے لیے خبر ہے اس حد تک انتہائی تشویشناک ہے۔ لیکن ان کے خلاف جب سوال کیا گیا کہ جن لوگوں نے اغوا کیا تو ان کے بارے میں کوئی قانونی کارروائی، وہ کہاں ان کو رکھا گیا؟ لاہور میں، اسلام آباد میں، کسی اور ایریا میں، تو وہ کارروائی آپ کریں گے تو ان کے وکیل نے بتا دیا ہے کہ جب وہ صحیح صحتیاب ہوں گے اور جو وہ ہدایات دیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل درآمد کریں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تفصیلی جو ہے وہ تحریری آرڈر نہیں آیا، لیکن ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ بات تقریباً تمام جو لوگ ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر سختیوں کے باوجود عمران خان ٹوٹا نہیں ہے، وہ بالکل ڈٹا ہوا ہے، اور اس ڈٹنے کی وجہ سے جو عوام اس کے ساتھ ہے، وقتی طور پر خاموش ضرور ہیں، لوگ ان کو پتہ ہے اٹھا لیا جاتا ہے جس طرح ظلم، تشدد اور بربریت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہیں بھی چوکو چوراہوں میں جاتے ہیں، جب رائے لی جاتی ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے تو ان کو استقبال کے لیے کیا آپ جائیں گے؟ اور وہ جو لوگ وہاں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں وہ یقیناً نون لیگ کے لیے بڑا جو ہے وہ سیکھنے کے لیے عام ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سامنے آئی ہے، اور وہ ایک تو اقرار الحسن ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ عمران خان کے مخالف ہیں، طاقتور حلقوں کے وہ سمجھیں کہ قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور اکثر تنقید کرتے ہیں تحریک انصاف پر، اور تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ وہ 10 ٹویٹس خلاف کر کے، ایک آدھ حمایت میں کر کے، تو پھر وہ اس کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اقرار الحسن کہتے ہیں کہ دستیاب شواہد اور حالیہ پیش رفت کی روشنی میں عمران خان ایک بار پھر برسر اقتدار آتے دکھائی دیتے ہیں، اس بار عوام کی طاقت سے، واللہ عالم بالصواب، یہ یعنی ان کی عوام کی طاقت، عوام ان کے ساتھ ہے، تو لگتا ہے کہ عمران خان کو اقتدار دینا پڑے گا۔ یہ اقرار الحسن جو ہے وہ کہتے ہیں حالیہ شواہد اور پیش رفت جو ہے اس کی روشنی میں انہوں نے بات کی ہے۔ اب اس پر ہینا پرویز بٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی خواہش ہے، ایسا سوچنا بھی مت، یہ تو ان کی رائے ہے۔ لیکن دوسری طرف جو مشاہد حسین سید ہیں، وہ آپ کو علم ہے پاکستان کے سیاست کے ایک عام کھلاڑی ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ بڑی عام ہے ایک انٹرویو کے اندر، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ ARY کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ عمران خان کو زیر نہیں کیا جا سکا، اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام جس کے ساتھ کھڑی ہو، اگر اس کو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے اور رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو بالآخر جو ہے وہ اس کا نتیجہ اچھا کبھی بھی ثابت نہیں ہوا۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں، اور کوئی ہر ذی شعور بندہ جس کے اندر تھوڑا بہت بھی سمجھ بوجھ اور دماغ ہے تو وہ اس بات پہ سوچتا ہے کہ خواہشات ہو سکتی ہیں کچھ لوگوں کی کہ نواز شریف جیسے شخص کو جو یہاں بھاگ کے گیا، ڈیل کر کے آیا، تو ڈیل کے ذریعے اس کو زبردستی بٹھا دے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عوام جو ہے وہ کھڑی ہوگی، عوام کے اندر ایک نفرت کا ماحول پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ سینٹ کمیٹی برائے دفاع کے سربراہ اور نون لیگ کے رہنما، یہ نون لیگ کے رہنما بھی ہیں، سینیٹر ہیں نون لیگ کے، مشاہد حسین سید، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی، اور یہ جو ڈیل ہوگی یہ مدر آف ڈیل ہوگی، یہ ان کا آئیڈیا ہے۔ اب قیدی نمبر 804 پکڑائی نہیں دے رہا، اب یہ نون لیگ کا سینیٹر یہ بات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804 پکڑائی نہیں دے رہا، سنبھالا نہیں جا رہا، تو اس سے سبق سیکھیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں اور اب آگے
تصادم ہوا تو ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مغربی ممالک کے وفد نے پوچھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں کیا چل رہا ہے، تو میں نے کہا یہ عاشق اور معشوق کی لڑائی ہے جس میں معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات تو میرا خیال ہے ناجائز ہے۔ جس طرح ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ناقابل معافی ہے۔ جن لوگوں نے عام پاکستانی شہریوں کو اٹھایا ہے، اغوا کیا ہے، ناجائز مقدمات میں ڈالا ہے، تو ان کا حساب جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں ویسے عمران خان یو ٹرن کے ماہر ہیں، معتبر الیکشن کرانے ہیں تو بشمول پی ٹی آئی کسی کو باہر نہیں رکھ سکتے۔ پی ٹی آئی کا انتخابات میں کردار ہے۔ وہ کہتے ہیں تاریخ کے حساب سے نواز شریف کی خواہش ممکنات میں سے نہیں ہے، یعنی اب جو ہے وہ اگر آتے ہیں تو ان کا کوئی کامیابی کا چانس نہیں ہے۔ تاریخ جو ہے وہ جو انہوں نے دی ہوئی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ ان کے بندے کا احتساب کوئی اور کرے۔ اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے اور وہ یہ فیصلہ ہونے نہیں دیں گے۔ گزشتہ 1.5 سال نون لیگ کی حکومت سے کوئی ایکشن لینا تھا تو اس وقت لیتے۔ جنرل ضیاء کو ریاستی اعزاز ملا اور پرویز مشرف کو بھی آپ روک نہیں سکے۔ نواز شریف کا گلہ جائز ہے، 2017 میں زیادتی ہوئی اور رجیم چینج تھا۔ میں نے نواز شریف سے کہا تھا، یہ مشاہد سید کہتے ہیں، کہ چیئرمین نیب کے خلاف ریفرنس لائے۔ نواز شریف نے مجھے کہا کہ آپ ریفرنس تیار کریں۔ اس وقت کے چیف جسٹس ناراض ہو گئے۔ میں نے نواز شریف کو کہا کہ اگر سیاست کرنی ہے تو وکیلوں کی بات نہ سنیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے لندن والے فیصلے کے گناہ میں شریک نہیں تھا۔ سیاستدان کئی مرتبہ مرتے گرتے اور ہارے بھی ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو لہذا عمران خان کے خلاف اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کر کے اس کو سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکا، لہذا اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرنی پڑے گی، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی۔ اور قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ یہ پورا جو میسج ہے الٹیمیٹلی مہینہ لگے، 2 لگے، 4 لگے، اسی طرف آنا پڑے گا۔ دھاندلی کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، اگر ڈنڈے کے زور پر تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے اور اچھے اور تکڑے امیدوار باہر کر کے اگر الیکشن وقتی طور پہ کروا بھی دیے گئے تو ہر صاحب بصیرت جو شخص ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ملک کے اندر پھر سٹیبلٹی نہیں آئے گی، ایک اور بحران پیدا ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔